کیا دنیا اس وقت تاریخ کی سب سے ہولناک اور تباہ کن جنگ کے دھانے پر کھڑی ہے، یا پھر ہم تیسری عالمی جنگ کا آغاز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری اس باقاعدہ جنگ کی جو اب خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں مذاکرات کی تمام سفارتی کوششیں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ اب یہ چنگاری پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور دنیا بھر کے دفاعی ماہرین پریشان ہیں کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کابینہ میٹنگ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ایران پر بھرپور فوجی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے دوران جب صدر ٹرمپ سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کی بحالی سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ امریکہ اب کسی جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ امریکہ صرف اور صرف فتح چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انتہائی سخت لہجے میں وارننگ دی ہے کہ ہم ایران پر اتنی سخت اور کاری ضرب لگائیں گے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ خود گھٹنے ٹیک کر بولیں گے کہ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے اپنی فوج کو ایران پر تازہ اور شدید ترین حملوں کا حتمی حکم دے دیا ہے۔ امریکی صدر کے ان تند و تیز بیانات اور دباؤ کے جواب میں تہران کی جانب سے بھی انتہائی سخت اور واشگاف پیغام سامنے آیا ہے کہ ایران کسی بھی صورت امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے یعنی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے قومی مفاد اور ملکی سالمیت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی دھمکیاں ان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی اور ایران آخری سانس تک اپنی آزادی کا دفاع کرے گا۔ ایرانی فوج کا باقاعدہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کویت کی احمد الجابر ایئر بیس پر موجود امریکی فوجی تنصیبات پر شدید ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں امریکی جنگی طیاروں کے ہینگرز، مواصلاتی نظام اور فوجی ساز و سامان کے اہم گوداموں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بتایا ہے کہ یہ کارروائی کشم جزیرے میں ایک رہائشی عمارت پر ہونے والے امریکی حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بحرین میں قائم شیخ عیسیٰ بیس پر بھی امریکی فوج کے پاور جنریٹرز، نیویگیشن سسٹمز اور عمارتوں کو شدید نشانہ بنا کر بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ عباس عراقچی نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے کسی بھی ریاست کی سرزمین یا تنصیبات کے استعمال کی اجازت دینا بین الاقوامی قانون کے تحت واضح طور پر جارحیت تصور کیا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں نشانہ بننے والے ملک کو اپنے دفاع کا بھرپور حق حاصل ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق محمد باقر ذوالقدر نے دو ٹوک الفاظ میں تنبیہ کی ہے کہ اگر امریکی کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں تو آبنائے ہرمز سمیت خطے کے دیگر تمام اہم ترین بحری راستے مکمل طور پر بند ہو سکتے ہیں، جس سے نہ صرف عالمی معیشت اور تیل کی منڈی بلکہ خود امریکی عوام بھی شدید متاثر ہوں گے۔ تاہم اس معاشی خطرے اور دھمکی کے فوراً بعد امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز کی بندش کا ایرانی دعویٰ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اب تک اس جنگ پر 37 ارب ڈالر سے زائد کے اخراجات آ چکے، لیکن جانی اور مالی نقصان کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں اس تباہی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں گی، یا پھر دنیا کو ایک بڑے عالمی بلیک آؤٹ کی طرف دھکیل دیا جائے گا؟